دوران خطاب سٹیج کی زینت بنے ہیں خورشید ملت، پاسبان مسلک کے رضا، شمشیر اہل سنت، میدان خطابت کے بے تاج بادشاہ، میدان خطابت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے درمیان اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آپ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ کئی سالوں سے آپ مسلسل مرکز علم و عرفان استانہ عالیہ بندیال شریف میں حاضر ہو رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ تشریف رکھیے۔ بس اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ وہ آئے گھر میں ہمارے یہ خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے یہ خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں خورشید ملت، پاسبان مسلک کے رضا، شمشیر بے نیام، فخر اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم العالیہ اپنا خطاب باثواب شروع فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دی حضور دعائے اج دی بابرکت اور با مقصد عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس حسین نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانہ نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔
مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمنانوں ملک و ملت دے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا، یہود و ہنود دے اشاریاں تے قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے ناموس رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس مسئلے نال چھیڑ خانی کی تھی۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ رب ذوالجلال صاحب عرش مبارک حضرت قبلہ فقیہ عصر علیہ الرحمہ آپ دے درجات وچ بلندی اور اس مرکز علم و عرفان نو بے پناہ ترقیاں اور حضرت قبلہ استاذ العلماء تاج الفقہاء دامت برکاتہم العالیہ نو خالق کائنات صحت و سلامتی نال آپ دا سایہ اہل اسلام تے تادیر دراز فرمائے۔ میں شکر گزار ہاں اپنے انہاں محسنین دا ایک بار پھر تواڈی زیارت دا اور اس جامعہ چو علمی فکری روحانی لنگر لین دا اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ جگر گوشہ تاج الفقہاء حضرت صاحبزادہ مظہر الحق صاحب جانشین تاج الفقہاء علمی فکری روحانی انوار و تجلیات ملک اور دنیا بھر بکھیرن والے عظیم دانشور اور مفکر اسلام صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب اور قبلہ ڈاکٹر انوار الحق صاحب اور انتہائی لائق احترام اساتذہ اور صاحبزادگان، انتہائی دل نشین خوبصورت علم و فکر نال مزین اور بڑے خوبصورت انداز اپنے ملفوظات تواڈے میرے دلاں دی بستی وچ سجا کے انہوں عقائد و نظریات دا گلستان بنان دے خوبصورت ڈھنگ نال آشنا استاذ العلماء فاضل جلیل شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد طاہر تبسم قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ محو کلام سن، اور تواڈی طرح میں بھی یہی خوش ہو کے سوچ رہا سا کہ ایک گفتگو جاری رکھیں، جس طرح کہ اپنا ٹائم ہمیشہ مینوں دیندے نے، اج میں ٹائم انہوں نے دے دیتا سی، لیکن انہوں نے بہرحال میرا ٹائم میرے کھاتے ہی پایا۔ میں کوشش کرنا کہ مختصر ٹائم دے اندر تواڈی محبت اور تواڈی چاہت دے پیش نظر اس مرکز علم و عرفان لئی ہمیشہ دی طرح دعا کر کے رخصت ہوئی۔ اللہ کریم انہاں دیواراں مزید بلندیاں اور پختگی عطا فرمائے، انہاں چٹائیاں نو خالق کائنات غلیچیاں دا رنگ عطا فرمائے، اور انہاں چٹائیاں تے بیٹھ کے پڑھن والیاں نو رب ذوالجلال بدیال شریف کے فیضان دا صحیح امین، اور پھر اس فکر نو دنیا بھر وچ منتقل کرن دی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، عصر حاضر اندر علمی فکری چٹائی اور درس و تدریس دی جو اہمیت اور حساسیت ہے، اس نو تسی سامنے رکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کفر دی تمام تر کوشش اور خواہش اور تمنا یہ ہے کہ انہوں جس طرح
بھی ہو سکے اس فکر نو کمزور کر کے توڑیا جائے، یعنی اس طبقے نو مایوس کیتا جائے، ہر شعبے اندر کرٹیسائز کیتا جائے انہاں نو ہر لمحے اور ہر ساعت۔ لیکن اللہ دا کرم ایسا ہے کہ او دی ایک خواہش بحمدہ تعالی ہمیشہ طرح ذلت رسوائی دیاں کھائیاں وچ گر رہی ہے، اور اسلام دا نور اور اسلام دی طاقت و قوت دن بدن الحمدللہ کفر دا سینہ چلنی کر رہی ہے۔ تو اس تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہاں دی ہر تدبیر تواڈے خلاف، انہاں دی ہر طاقت و قوت دے زاویے تواڈے خلاف، تواڈے حلیے تو لے کے تواڈی آواز تک نو او ختم کرن دی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بے شمار آس پاس تو فتنے آ رہے ہیں۔ کئی دوست ایسے موجود نے جڑے بیرونی دنیا نال تعلق رکھتے نے، بعض اوقات وہ جدو انہاں نال کلام ہوندا ہے تے وہ حیران کن انداز پوچھتے نے، اے دسو بھئی پوری کفر دی طاقت اور کفر دے گماشتیاں دی طاقت تے تمنا یورپ دی مشینری تو لے کے تواڈیاں حکومتاں دی مشینری تک ہر شے تانوں مٹان دی کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک کم ختم نہیں ہو رہا۔ وجہ میں اپنی کم علمی اور کم مائگی دا احساس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی انہوں نے صرف یہ عقیدہ ہے کہ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ کہ اس قوم دی ایک خصوصیت کوالٹی ایک ہے جڑی سانو ساڑے بزرگاں دی گھٹی اچ ملی ہے کہ اسی چوکیدار مصطفیٰ دے دین دے آن، رسول اللہ دی عزت دے آن، حضور دے ناموس دا سپاہی کدے بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر ہتھیار تو لڑتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان، اقبال فرماندے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو آڈی میری ایک خصوصیت باقی رکھنی ہے، اور یاد رکھو سب تو زیادہ یہ دیتے انویسٹمنٹ ہے کہ جذبہ ختم ہو جائے کسی طرح، لیکن تواڈے میرے بزرگاں سانو گھٹی چے بات دیتی ہے ہر معاملے کمپرومائز کرنا ہے۔ حضور دی عزت دے معاملے میں چون چرا، کیونکہ کیسے والا تصور بھی نہ، اور یہ اہل سنت دا خاصہ ہے، یہ اہل سنت دی خصوصیت ہے کہ جڑا 14 صدیاں چو غیرت اور حمیت دا نور سانو میسر آ جائے، اساں اے اپنی نسل وچ منتقل کرنا ہے۔ اللہ بھلا کرے اس مرد کلندر دا، امام عظیمت دا، امیر المجاہدین دا، جنہیں ساڑی متاع عزیز پھر سانو لٹا کے آکھے میں تھوڑے ٹائم دے اندر تواڈا سرمایہ تواڈی جھولی وچ رکھ کے جا رہا، یاد رکھنا کہ بس تواڈی طاقت قوت عزت ہے اسے وچ، یا اگر پریشانیاں اور مصیبتاں تو بچنا چاہتے ہو تو پھر آؤ مصطفیٰ دی عزت و ناموس دا جھنڈا اٹھا لو، کیونکہ اللہ نو او بندہ ہمیشہ عزیز ہے جڑا او دے محبوب دا نوکر تے او دی عزت دا چوکیدار ہے۔ اور اس سے واسطے حضرت صاحب حضوری بزرگ حضور سیدنا مہر علی تاجدار گولڑا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ او دوتے سرکار دا ہاتھ بھی ہے اور سرکار دا دست عنایت دے نال نال نظر عنایت بھی ہے۔ بریلویو، سنیو، نقشبندیو، چشتیو، قادریو، سہروردیو، ویسیو، اس فکر نو کبھی بھی کمزور نہ ہون دینا۔ یہی مفتی محمد طاہر تبسم کہہ کے جا رہے ہیں، یہی پیغام حضرت صاحبزادہ پیر ظفر الحق صاحب دا ہے، یہی فکر فقیہ اصل دیئے، اور یہی نظریہ الحمدللہ محمد عربی دے دین دا تحفظ کرن والے امام فضل حق خیر آبادی دے شاگرد کولو حضرت جناب فقیہ اصل نے لے کے کائنات نو دسیا ہے کہ میں اپنے بزرگاں دا فیضان اپنی نسل وچ منتقل کر کے دسنا ہے کہ خون دا آخری قطرہ ہوئے یا سانساں دی ڈوری دا آخری موتی ہوئے، ہر شے مصطفیٰ دے نامے لانی۔
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یاد رکھو دنیا سے نقطے والا آئے گی، ایمان دا تحفظ صرف اس سے نال جڑے ہو جائے، مومن دی غیرت صرف اس سے فکر نال وابستہ ہے. اپنے اپنے مسلک دے دائریاں وچ گم لوگاں لئی ضروری ہے کہ اس فکر والان کے کفر دی سازش نو سمجھو، عالمی طاغوتی قوتاں دے مزاج نو سمجھو، انہاں دی ٹوٹل خواہش کوشش تمنا آرزو انویسٹمنٹ اس سے تے ہوتے ہے کہ کسی طرح تیرے دل وچوں فکر کڈن. لیکن ستی ہوئی قوم نو ہر دور جگان والے لوگاں نے وہ عصری اور دینی تعلیم نال وابستہ شخصیات نے ادا احساس کر کے تو انہوں جگا کے میں نے جگا کے آکھیا اقبال نے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اور روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. عالم کفر انہیں دس دو کہ ساڑھے نزدیک ہر رشتہ ثانوی ہے، ساڑھے نزدیک ہر نسبت ثانوی ہے، ساڑھے نزدیک ہر مرحلہ ثانوی ہے، پہچان تو لے کے ہر نسبت تک سلسلہ ثانوی ہے، اور محمد عربی دی غلامی تے ناز تے فخر کرنا ساڑھے واسطے الحمدللہ نشان اولی ہے. اور اسی دسنا چاہنے ہاں کیونکہ ٹیکنالوجی دا دور سائنسی ایجادات دی بھرمار ہے، اور دنیا اس ویلے امریکہ دی ٹیکنالوجی کل بڑی خوف زدہ ہے، اور وہ خوف زدہ دنیا بیچاری انگریز دی ماری لینگویج دی ماری قوم بیچاری نو فوبیا ہو چکے ہے زبان دا. انہاں دا خیال ہے کہ شاید جنہوں انگریزی نہیں آندی وہ پڑھے ہی نہیں. لیکن سائنسی ایجادات اندر میں گزشتہ دن رپورٹ پڑھی حیران ہویا کہ پوری دنیا میں سب تو تیز نئی ایجادات دے اندر ایس ویلے سائنسی دنیا جڑی سب تو پوری دنیا نو کراس کر چکی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے. تے چائنا انگریزی بول کے ترقی کر رہے ہیں. ہولی ہولی بولو. چائنیز دی ترقی انگریزی نال ہے. ساڑھے ڈرامے تو لے کے تے فلمہ تک، فلمہ تو لے کے تے ساڑھے مختلف ادارے اچ بیٹھن والے لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیاں دی اولاد نو اگر اپنی اس زبان تے فخر ہے جنہ دے کتے نہلا رہے نے، تے پھر اس بندیال شریف دے آستانے اور اس جامعہ نال وابستہ اس ٹٹی چٹائی تے بیٹھن والے طالب علم نو قسم خدا دی کیوں نہ فخر ہوئے جدا تعلق محمد عربی دی بولی نہ نے. سبحان اللہ فیضان بندیال، فیضان بندیال. چائنیز اگر ایدہ نہ ٹیکنالو ترقی ہے تو پھر چائنا والے تو منگدے پھر دے ہوندے، لیکن ایدے نہ ترقی نہیں نہ ایدے وچ عزت ہے. تو سائنسی ایجادات دی اندر بھرمار ہوئے اور دنیا نو حیران کر دے وے. او دی ٹیکنالوجی یقیناً بڑی فاسٹ ہے. ایبٹ آبادی چو اسامہ چک لیں دیئے. امریکن ٹیکنالوجی کابل دے اندر او ایمن الزواری نو نشانہ ڈائریکٹ کھڑکی چو نکلے ہو بندے نو بنا دیں دیئے ایک کو فرد نو. اے دیتے امریکہ مان تے ناز پہ کر دے تو دے مال چیئے کتڑ بھی لڑوی. وہاں ویکھ لو کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے. میں کہا واہ میرے سونے ربا تیریاں شانہ. این انہ دنہ دے جشن دے موقع دے اتے نیو یارک چو ایک غیرت مند ماں دے پتر نو کڑے آئی. یہ اتھے بیٹھ کے نیو یارک دے اندر بیٹھ کے ایک ایسی نیک ماں، اس ماں نو لکھاں سلام، اس ماں نو لکھاں سلام جنہیں ہادی ماتر دی خدمت کی تھی تے تربیت کی تھی. یہ اس ہادی ماتر نے جا کے اس دشمن رسول دے سینے وچ امریکہ دی آنکھ وچ وڑ کے انہیں 10 چھرے خنجر مار کے اس بدبخت نو دسے آئے اگر امریکن ٹیکنالوجی ایتھو بے کے ڈرون دے ذریعے اور جدید ڈرون دے ذریعے ایمن زواری تک پہنچ سکتی ہے تو محمد عربی دا غلام تمہارے گھر میں گھس کے مار سکتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جو ہے نا یہ مومن دی پاور ہے کہ نہیں؟
دسو یہ بات قابل فخر ہے کہ نہیں؟ اسا ہون پوچھنا چاہنے ہاں، میں ان چولوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لنڈے کے انگریزوں سے، انگریز کے کتے نہلانے والے غلیظ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں کوئی بات ہو، امیر المجاہدین میدان میں ہو یا ان کا جانشین نکلے یا نوجوان لبیک کا نعرہ لگائیں، حق کمینی ماؤں کی گھٹیا اولادو اور امریکیوں کے تلوے چاٹنے والے بغیرتو، منہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولنے والے کمینوں، اب بھکاریوں کی اولاد، ہمیں بتاؤ، تم کہتے ہو پاکستان کو تنہا کر دو گے، میں نے کہا بھونکنے والوں اب بتاؤ، محمد عربی کے دین کے مجاہد اس چیز کے محتاج نہیں کہ اس کا در کہاں ہے دیوار کہاں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مائیں اگر ملالہ جیسی بدکار پیدا بازاری مائیں کر سکتی ہے، اگر بازاری ماں ڈبو جیسا بدکار پیدا کر سکتی ہے تو قسم پروردگار کی سیدہ زہرا کی نکرانی ختم نبوت کا چوکیدار بھی پیدا کر سکتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یاد رکھو یہ معاملہ مسلک و مشرب اور دائرے والا نہیں ہے، ہم نے عالمی دنیا کو یہ بتانا ہے، بڑے بڑے شعبدہ بازوں کے دور میں گھر چکے ہو، بڑے بڑے ڈبے باز لوگ میدان میں اتر چکے ہیں، عجیب ماحول ہے محراب و منبر کا، ماحول تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی عالمی ادارے کو انٹرویو دے تو وہ اس غازی اسلام کے کردار کو کرٹیسائز کر کے وہ اپنے اس عزیز رشتہ دار سلمان رشدی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں میری بات کو کاٹ چھانٹ کے بیان کیا گیا، تو کاٹ چھانٹ کے بیان کیا گیا ہے تو تو پبلک میں آ کے لوگوں کے سامنے اسی انداز میں بیان کر، لیکن سن یہ ناچنے گانے والوں کا بھی پتا ہے، ہمیں محمد عربی کے نام پہ گردنیں کٹانے والوں کا بھی پتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کی نسلوں کو دین سے دور کرنے کی پوری پلاننگ ہے، ایک پورا پروگرام ہے، بڑے بڑے عجیب دور میں ہم جا رہے ہیں۔ میں حیران ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کے توسل سے ان لوگوں تک یہ میں بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ یہ باقی ہر چیز ان گوگل تو لگ مولویاں دی کیڑی لوڑ ہے جناب، انج گوگل تے سرچ کرو مسئلہ فٹ آ جاندہ ہے، ہن کیڑی لوڑ ہے سانو؟ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، اتنی دسو بے موسٹلی ویب سائٹس اس ویلے قادیانیت چلا رہی ہے اسلامک نام تے، تینو کیویں تمیز ہوئے گی کہ مسئلہ جی تو لے کے تو پکا رہے ہیں یا ذہن چ رکھ رہے ہیں، اس مسئلے دا ماخذ کی ہے پتہ کیویں تینو کیویں چلے گا؟ تینو مینو کی تمیز ہوئے گی؟ مولوی دی کی اہمیت چھڑ دے کوئی بات نہیں، انہیں کدو تینو آکھے مینو من، لیکن گوگل تو مسئلہ جدو کڈ کے تو اس مسئلے نو اپنی نسل تک منتقل کر رہے ہیں، تینو کی پتہ ہے دی بیس کی ہے؟ میں ہون ایک چھوٹی جی اور گل کر دینا، پھر تسا آسانی نال میری اس کمزور بات نو تسی سمجھ جاؤ گے۔ بے تیرا پتر بہت زیادہ ماشاءاللہ لائق ہوئے، او نیٹ چلان دا ماہر ہوئے، کیا اپنی پوری سچویشن طبیعت دی نیٹ دے اندر پا کے او گوگل نو سرچ کر کے کیا سر پیڑ دی گولی ڈاکٹر کو لین دی بجائے نیٹ تو کر سکتا ہے؟ انہوں سارا پتہ ہے، نیٹ ہر سے موجود ہے، لنک بھی موجود نے۔ اچھا تے پھر او جدو تو سر پیڑ دی گولی بھی رات نو ڈاکٹر نو جگا کے آنے تو دس ٹیڈ پیڑ دی دوائی تے پڑی بھی ڈاکٹر کو ڈائریکٹ جا کے منگنا ہے تے مسئلے نو ایڈا عام سمجھے دین قرآن سمجھن لئی تو انہیں نیٹ دسے گا۔ تھوڑی جی مہربانی کرو، حالات جی میں بھی نہیں لیکن توڑیاں نسلیں تک کو پہنچ رہے ہیں، انہوں نے دکھائے سے کہ مولوی تو دور کر دیو، انہوں نے دکھائے سے ہر مفتی کوی ہوئے، کیا بات ہے، ہر مدرس مفتی عزیز الرحمان ہوئے،
ہر سیاستدان مولوی فضل الرحمان ہوئے لیکن انہاں ول نہ ویکھ تو اپنی سیاسی دنیا دے اندر امام انقلاب قائد ملت اسلامیہ امام نورانی رو رکھ اور امام عظیمت حضرت امیر المجاہدین نو رکھ اور علمی فکری دنیا اندر بدیال شریف وچ آمن والے ہو حضرت تاج الفقہاء اور فقیہ عصر اور استاذ الکل نو سامنے رکھ تاکہ تینوں پتہ لگے کہ ساڈے ہاں ہر ایک نشان عزت تے عظمت والا ایسا ہے جدا نال یہ سینہ فخر نال تان کے آکھنے الحمدللہ انہاں دے اوتے کوئی دھبا تے داغ نظر نہیں آئے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. توجہ ہے نا؟ تھوڑا جہا اور اولی بولو. اچھا پھر ایویں ہر شاید دھوئے چی چھوڑی جانا لا 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 وہ نیٹ دے ذریعے جو مرضی کوئی آکھی جائے ایسی دنیا. اگلے دن ایک میں نجی جامعہ سی یونیورسٹی پرائیویٹ دے وچ گیا تو نوجوان ملے وہ کہنے لگے جی ساڑھے واسطے تھوڑی جی پرابلم یہ ہے کہ ساڑھے ڈھیر سارے نوجوان اس ویلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ ساڑھے ہی نے کیونکہ وہ کلپ وائرل کر رہے ہیں نیٹ دیئے برکات کلپ وائرل کر رہے ہیں. اگو مولوی صاحب 5-7 کتابہ لے کے بیٹھے نے تو انہوں نے میں نے ساری رات کھنگا لی ہیں. میں نے آپ کی کتابوں کو پڑھا سنیوں کی کتابوں کو پڑھا اہل سنت کو میں نے پڑھا فلاں 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 نے یہ لکھا. میں کہا لکھیا کی یہ انہوں نے کہا جی ایسا مسئلہ ہے ہون دی گل ہے کچھ چند دن پہلے انہوں نے کہا جی حضرت عمر پاک آئے تھے ہاتھ چگ لئی پھر دے سن تو نہ کہ بی بی پاک دا بوہا کھڑکایا تے انج جناب اچھی اچھی للکرا مار دے آئے تے انہوں نے بوہا کھڑکایا طلحہ زبیر اندر سن علی پاک اندر سن سیدہ پاک نے دروازہ کھولیا امام حسن امام محسن پاک 7-8 ماہ دے آپ دے بطن دے وچ سن او بھی شہید ہو گئے بی بی پاک بھی ڈگیاں پسلی بھی زخمی ہو گئی اور پھر اس سے درد آپ دی شہادت واقع ہو گئی. سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے مجھے حقیقت لا کے دکھاؤ مجھے. میں کہ یہ کوئی رولے والی گل نہیں ہے کیونکہ کیس بڑا سیریس ہے تے کیس معاملہ حضور دی شہزادی دا. میں کہا تسی ثابت کرو اسی تواڈے نال کھڑنا چاہنے ہیں. ہولی ہولی بولو ہولی ہولی. توجہ ہے نا؟ یہ معاملہ چھوٹا ہے تسی دسو نکا ہے بولتے پو نکا معاملہ ہے. حضور دے گھر دا معاملہ حضور دی شہزادی دا معاملہ کو چھوٹا معاملہ ہے. اسی کہ توڑے نال کھڑے ہونا رولا تے پاؤ لیکن گل تے ثابت کرو. اکھ جی کی مطلب میں کہ جی ایڈی وڈی گل ہے ایڈی وڈی گل کس وڈے راوی نے بیان کیتی ہے. ایدہ راوی تے مولا علی نو ہونا چاہیے دا سی. اس تو ہولی دیا کو تو میں پوری سنانی ہے تو انہوں توجہ ہے نا بھائی. اسلام دی تاریخ تو لے کے سیرت تک جتے حضور دی دستار دے ول موجود ہوئے جتے حضور دے نالین شریف دے ذرے موجود ہوئے جتے سرکار دے وجود مبارک نال کپڑیاں دی کیفیت موجود ہوئے ریش مبارک جو گرن والے پانی دے قطرے موجود ہوئے. ایڈا اہم کیس بیان کیوں نہیں ہے؟ تیسرے درجے دیا کتابیں کیوں ہیں؟ مولا علی راوی ہوندے اسی تیرے نال کھڑے ہوندے حسن مجتبہ راوی ہوندے امام حسین راوی ہوندے. میں کہا تھوڑا جے سوچ اے صحاح ستچ بھی نہیں ہے تواڈی اصول اربچ بھی نہیں ہے. کیس بڑا اہم ہے. ہولی ہولی بولو ہولی ہولی بولو. تو سا میرا خیال ہے میں نو بھی 5-7 سال تو جان دے ہو میں تو انہوں بھی جاننا تے میں تمہید 2.5 گھنٹے دی بھی بعض اوقات ہو جاندی ہے. میں اپنا ذوق بھی پورا کرنا ہے تہاڈا ذوق بھی پورا کرنا ہے تے گل بھی تانوں اوکھی سوکھی سنانی ہے. بیمار بن کے سنو تہاڈی مرضی ہوشیار بن کے سنو تہاڈی مرضی. نالے ہون تے میں بندیال شریف بتایا اور مہمان ہے ہی نہیں میں میزبان ہاں. بندیال شریف دے مہمان نو میں چاہ کے لایا تے چاہ کے لے جانا ہے. اگے میں زمان صاحب کہہ رہے سن ہر سال تو ڈیوٹی دینی ہے. میں کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں بندیال شریف سبق سناون آنا تے جھولی اچ خیر بزرگاں دی بارگاہ وچوں لین آنا. توجہ ہے نا؟ تو عرض ہے وہ دسو تے صحیح راوی کون ہے؟ مولا علی ہے نے بولو. امام حسن امام حسین نہیں نے نا. اچھا پھر تسی دسو بھئی انہوں تھوڑا جے ہور غور کرو. حضرت عمر آئے تے لڑن دے موڑ ایک سن تے اگ بھی چکی پھر دے سن تلوار بھی چکی پھر دے سن. انہوں زور نال بوہا کھڑکایا تے اندر 3 مرد موجود نے
جنہ دی غیرت تے حمیت دی کائنات کوئی مثال ہی نہیں. وہ تینوں مرد نہیں نکلے انہیں خاتون بھیجیے. تھوڑا جہا غور کر لو, تینوں مرد نہیں آئے انہیں عورت بھیجیے. خاتون بھی او جلوہ گر ہوئیاں نے جس کائنات دی جوڑیاں دی خیرات چو کائنات دے مومنہ دیا ماما بہنہ نو اس طرح میسران دیا نے. بے شک اس وقت تشریف لے آ رہی ہیں جدو 7-8 ماہ دا بچہ انہاں دے شک میں اتھر دے اندر موجود ہے. یعنی آرام دے ٹائم وہ دروازہ کھولن لے آ رہی ہیں. تھوڑا جہا غور تے کرو, اینج تے زیادتی نہ کرو. میں کہا دوسری بات ہے کہ جدو میری بیٹی بہن دا معاملہ آوے نا, میرا رشتہ دار پیپلز پارٹی چوے یا نون چوے, کاف چوے یا پی ٹی آئی چوے, دیوبندی ہوئے یا وہابی ہوئے, وہ شیعہ ہوئے یا کسی اور مکتب نال ہوئے, جدو میری بہن بیٹی دا معاملہ آندہ ہے ہر شاید چھڑ چھڑا کے کھڑا ہوندہ ہے. نبی دی شہزادی دی گل ہے. میں کہا دسو تے صحیح ہاشمی کتھے گئے سن؟ معاملہ نکا ہے. تھوڑا جہا یار اولی بولو تو صحیح نہ ایک باری. ہاں نکا معاملہ ہے. تو میں کہا علی پاکوں نے جڑے ٹھڈا مارن تے میرا بھیرا آندہ ہے وہ 100 من دا بوا آئی خیبر والا, یہ ایڈا ٹھڈا مارے ہے پاک علی جے تک مڑے ہی نہیں ہو. میں کہا 900 من ساڑھے والو بھی پالا ہے, موڑ بھی علی دی ٹھوکر وقت دائی. 1000 من دا بوا ہوندہ تو تاں بھی نہیں آندہ. تو اس ویلے علی پاک نکلے نہیں؟ آکھے نہیں. میں کہا پھر گل جھوٹ ہے, پھر گل دے اندر کمزوری ہے, پھر گل مضبوط دس. یہ دیتے غور و خوص کرنا پوے گا. میں کہا کہا انج نہ جا, مہربانی کر سوچ, نہ اصول عربچ نہ سیاست اندر. میں کہا راوی کون ہے؟ چلو یہ دیتے گل کر لو. کیونکہ جڑے بیٹھے نے اے اس فکر نال نہیں ادھرو آواز آئی تے ادھرو آواز آئی تے ادھرو نہ. اے تے جدو راوی دی گل آوے انج کھورا چک کے پھر تخریج تے تحقیق تک پہنچ دینے. اسماء الرجال دے دفتر کھنگال کے آندے نے اے پوزیشن ہے. آخر راوی دا نا ہی کوئی نہیں, راوی دے پیو دا نا ہے, راوی دا نا کوئی نہیں. راوی ابن اسلم ہے, او دا ابا ہے. سبحان اللہ. اسا کہ چلو کوئی بات نہیں. وقوع کدو ہویا؟ 12 ربیع الاول دے راؤنڈ اباؤٹ 11 ہجری. تے اسلم صاحب دی پوزیشن اس ویلے کی ہے, کیڑی گلی سن, کیڑے گھر سن, کیڑے ماحول سن. انہاں کہا جی اسلم نام دا بندہ اس ویلے مدینے کوئی نہیں سی. صدیق اکبر خلیفہ بنے, امیر الحج عمر بن کے مکے گئے. مکے چاپ نے 11 ہجری دے اخیر تے ذی الحج دے مہینے جناب آپ عمر نے اسلم خریدیا. اسلم جدو مکے چو مدینے آیا ادو ہجری 11 نہیں 12 آئی. اسلم صاحب موقع تے موجود کوئی نہیں ہے. روایت انہوں کو بیان پہ ہوتی ہے. میں کہا اے تجھا سا قابل جرح ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا جو ہولی بولو. پھر اندھے نے جی بیان کرن والا ابن قتیبہ ہے. اسا کہ ابن قتیبہ نو بھی ویکھ لائے. ابن قتیبہ والی اگر غور کرو تو 213 ہجری چو لائے کے 276 ہجری تک ابن قتیبہ دی زندگی دے اے معمولات نے کتاب 100 سال بعد پہ چھپ دیئے. عبداللہ ابن قتیبہ دی کتاباں وچ ابن ندیم نے فرشتے کے نا ہی نہیں لکھیا الامامہ والسیاسہ. اے ابراہیم ابن قتیبہ جڑا رافضی ہے. اور میں کہ اے سارے دے بارے علامہ ہلی خود بیان پہ کر دے. ابراہیم بن قتیبہ ساری زندگی سوائے کوڑ دے نہ کچھ لکھے نہ کچھ بولے. تھوڑا جے ہولی بولو. القد الفرید چکلا یا الامامہ والسیاسہ انہاں دا تعلق کی دے نالے. پھر اگے تینو جا کے گل ساری دی ساری جڑی لبے گی ابن قیس کو لبے گی. اور ابن قیس تے لکھن دا مزاج یہی رکھدا ہمیشہ. انہیں جو کچھ لکھیا سوائے دھوکے دے اور کچھ نہیں لکھیا. اسیاں نے خدا را حقائق نو سامنے رکھو. اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے. اسلام نو انٹرنیٹ دا سہارا بنا کے 4 کتاباں گولے کے پھکی بیچن تے منجن بیچن والے نو سامنے نہ رکھ. ایدہ تصور رکھنے تو پھر محمد عربی دے غلامہ نو سامنے رکھ. سبحان اللہ. اچھا اگلی گل جڑی میں بیان کی تھی, اللہ دا شکر ہے کہ 54 نوجوانہ نو بیک وقت راہ ہدایت اللہ نے عطا فرمائی. 54 نو وہ کیڑی آئی بھلا. اگلی گل ہوئے میں کہا جی سیدہ گر گئیاں, پسلی مبارک زخمی ہو گئی, اس سے درد شہید ہوئیاں. انجی کہانی ہے نا. میں کہا جی چلو ایک کہانی اگر انجے
اس درد علی پاک تے عمر پاک دی محبت تے پھر ظاہر دراڑا آ گئیاں نا، نفرت بدل گئی نا. تے سیدہ دے انتقال تو بعد اس درد چ انتقال شہادت انہاں دے بقول، اس درد سیدہ شہید ہویاں. سیدہ دی شہادت تو بعد مولا علی پاک نے شادی کیتی تے شادی کر کے اپنے بچے دا نام اس تیرے بقول دشمن دے نام تے عمر رکھیا. علی پاک دے گھر بھانجا جمعیا، سیدہ ام ہانی دے گھر تے نام اسے دے نام تے رکھیا عمر. امام حسن دے گھر بچہ جمعیا تے نام اسے دے نام رکھیا عمر. میں کہ یا کہانی بدل یا علی دے بالاں دے نام بدل. انج نہیں ڈنڈی نہ مارو، ذرا محبت نال بولو نا. میں کہ یہ کہانی بدلو یا پھر نہ بدلو، انج نہیں چلے گا. جیڑا تصور بیان کرنا پھر دسو، لیکن آؤ نیٹ تو اپنا دین ایمان نہ لو، معلومات لئی رکھ، لیکن حرف آخر مصطفیٰ دا دین تے اللہ دا قرآن بڑھا. انہاں جننے ڈرامے کرنے سن عالمی دنیا، کدے کسے نہ تے کدے کسے نہ تے تینوں تقسیم کیتا، لیکن اپنا تصور دین نال قرآن نال جمائے رکھو. او سارے نیٹ دے ذریعے حربے استعمال کر کے تینوں اس مقصد تو ہٹانا چاہتا ہے جیڑا مقصد لئی کائنات رب بنائیے، او ہے مصطفیٰ دی محبت تے حضور دا احترام تے کملی والے دی نوکری. یہی تیرے میرے بزرگاں دا سبق ہے، یہی کائنات انسانی دے وجود دا سبب تے ذریعہ ہے. خالق کائنات اعلان فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. دنیا دی خواہش تمنا آرزو کسے ویلے ٹیکنالوجی نو سہارا بنا کے، کسے ویلے سائنسی ایجادات نو سہارا بنا کے، کسے ویلے معاشی بحران نو سہارا بنا کے، کسے ویلے سیاسی بحران نو سہارا بنا کے، کسے ویلے مسلکی دائریاں نو سہارا بنا کے، کسے ویلے فکری انتشار سیاسی نو بنا کے او تینوں مرکز کائنات تو دور کر دے وے، ادب مصطفیٰ تو دور کر دے وے، رسول اللہ دی عزت و ناموس تو دور کر دے وے. لیکن تیرے بزرگاں دی فکر یہی ہے، تیرے اکابرین دی دتی ہوئی سوچ یہی ہے. اپنے بچیاں نو محبت دی اندر، اپنے بچیاں نو تربیت دی اندر اے تصور ضرور دے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءت القرآن دے فلسفے نو سامنے رکھ لے، تاکہ تیرا بیٹا دنیا دے جس شعبے نال جڑیا ہوئے او پہلے اول تصور کائنات دے سامنے اے رکھے اے شعبہ میرے نال ضرور ہے، لیکن میں ہر نسبت بعد وچ رکھنا مصطفیٰ دی غلامی والی نسبت سب تو پہلے تے سب تو عزیز ہے. جدو تیری میری نسل اس نظریے نال جڑ جائے گی، پھر سیاست ہوئے یا تجارت اندر، پھر بزنس ہوئے یا جناب والا سفارتکاری اندر، پھر پتہ ہوئے گا میرے بزرگاں دا سبق درس ہے. اللہ نے نبیاں نو شانہ دے کے بھیجیا، رسول عظمتاں لے کے آئے، اولو العزم پیغمبر رب دی بارگاہ وچوں انعامات لے کے آئے نے، جنہاں دی ذات شخصیات نے کائنات دے اندھیریاں نو اجالے بخشے نے، تاریکیاں نو روشنیاں بخشیاں نے، جہالت نو علم نال بدلے آئے، وحشت و بربریت نو محبت نال بدلے آئے.
رشتیاں نو تقدس فرام کیتے گئے نے جہالت دی وادیاں علم و عرفان دے گلستان دی صورت اختیار کر گئے نے جدو اس فکر نال جڑ دے جاواں گے پھر تیرا بیٹا جج ہوئے گا یا وکیل او تاجر ہوئے گا یا بزنس مین او سیاستدان ہوئے گا یا سائنسدان پھر او دی زبان تے لبو تے لہجے دا تعلق ہر ویلے گنبد خضرہ دے مکین نال جڑیا ہوئے گا پھر او جناب موسیٰ دی شان دا دفاع کردہ بھی نظر آئے گا کلیم اللہ نجیح اللہ شفیع اللہ دی عظمت بھی بیان کردہ نظر آئے گا لیکن جب آمینہ دلال دی بات آئے گی پھر وہ ہر فورم تے کھڑا ہو کے وہ غیرت و حمیت دی علامت بن کے آخدہ نظر آئے گا سارے نبیوں کے رتبے پڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا کوئی زبان چپ نہ روے سارے آنکھوں سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مل کے بولو سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا گئے کوئی زبان چپ نہ روے اس محبت نال بولو فقیہ اثر دی روح راضی ہو جائے انہاں دے استاد گرامی دی روح راضی ہو جائے امام فضل خیر آبادی دی روح راضی ہو جائے ساڈیاں ماں لوریاں دیون والیاں انہاں دی روح راضی ہو جائے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے اور نیک ماواں دی جھولی وچ پلن والے ہو حلال کمائی والے بزرگاں دے زیر تربیت پلن والے ہو اللہ دی کبریائی دی قسم ہے تیرا امیر المجاہدین نعرہ لا کے جاوے تیرا نورانی نعرہ لا کے جاوے تیرا نیازی نعرہ لا کے جاوے وہی فکر لوگو لیڈرہ لئی ایک دوجے نو مارن والے ہو اپنے قائدین لئی جواب جا اپنیاں دوستیاں ختم کرن والے ہو عمران زرداری نواز لئی رشتہ داریاں توڑن والے ہو آؤ اس جہان ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جڑا سیاست تجارت بھی کردہ ہے لیکن جدو بات نبی دی عزت دیاں دیئے ادو کدے خادم رضوی بن کے کدے علامہ عبدالحق بندیالوی بن کے کدے ظفر الحق بندیالوی بن کے کدے مظہر الحق بندیالوی بن کے ایک کدے نورانی نیازی بن کے اے میدان عمل چاک رہے ہوں دے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے بولو سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا گئے اور تیرے بزرگاں مناظر کیتے مقام مصطفیٰ دے انہیں شہادتہ قبول کیتیاں مقام مصطفیٰ دے تحفظ لئی انہیں ساری زندگی پارا دیتا ناموس رسالت دا انہیں جنگا لڑیاں مقام مصطفیٰ دے تحفظ لئی اے فکر تیرے کلو چھینی جا رہی ہے لیکن اساں دیکھنا چاہنے ہاں کسے دا 2 دن دا ریمانڈ ہوئے او دی چیخو پکار ساری پارٹی سن دی نظر آن دی ہے لیکن قسم رب دی او بھی کسے ماں دا پتر ہے 8
8 مہینے جنہیں سورج دی روشنی کرن نہیں دیکھی، لیکن جدو بھی کل کیتی ہے انہیں کیا میرے نال پولیٹکس دی بات نہ کرو، سیاست دی بات نہ کرو، ایڈجسٹمنٹ دی بات نہ کرو، میرے نال بات کرنی ہے تو نبیان دے سلطان دی ختم نبوت دے تاجدار دی بات سنو۔ اور سعد حسین تو ہی تے نوجوان ہے، لندن دی اندر ایک سیاستدان دا نواسا انڈیا دے فلم دے ناچ ناچ گانا پیا کردہ ہے، وہ بھی تا نوجوان ہے۔ بلاول بختاور ڈبو دی گڈی چمن والا بھی تا نوجوان ہے۔ انہیں کہا جدو ماں لنڈے دی انگریز ہوئے وہ پیو دی حلال کمائی نہ ہوئے وہ دو اے تصور ہوندہ ہے، اور جدو ابے دی کمائی حلال ہوئے، اممہ دی لوری دا سر ہوئے، پھر سعد ہوئے یا انس ہوئے، پھر کہہ رہے ہوں دینے سارے نبیوں مل کے بولو سارے نبیوں رتبے بڑے ہیں، اے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، بولو وہ امام اور اچھی آواز نہ لکھو وہ امام۔ اے تیرا تصور کتنا آلہ ہے، قسم رب کعبہ دی اج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسو، دیوبندی ہوئے یا وہابی، سنی ہوئے یا شیعہ، اس نقطے تے آئے گا کہ آؤ رشتے بہنا دے بچانا چاہتے ہو، تقدس ماما دا بچانا چاہتے ہو، عزت خاندان دی بچانا چاہتے ہو، پھر آؤ مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت کرو، رسول اللہ دی عظمت دا نعرہ لاؤ، حضور دا حسن و جمال بیان کرو، تاکہ تیرا بیٹا کسے کھلاڑی نو، بیٹسمین نو، بلے باز، ڈبے باز، جوئے باز نو اپنا آئیڈیل نہ بناوے، بلکہ ہر گرمی سردی دے ماحول کھڑا ہو کے آکھے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اے پیغام علاقے واسطے ایریے واسطے نہیں، عالم کفر دی خواہش ہے، پونے سیاست دانا دی تمنا ہے، نابالغ لیڈران دی خواہش ہے، یورپی غلامہ دی آرزو ہے، تیرا مولوی جوید خامدی بن کے قرآن و حدیث دی غلط تشریحات کر کے ہر آیت تے ہر حدیث نو علاقے قوم ایریے نال جوڑے، عالم کفر دی خواہش ہے، کدے کوئی جیلم تو جونیئر مرزا وجود چاہے، انہاں دی خواہش ہے انڈیا وچوں کوئی مولوی وحید الدین خان جیسا مردود ودود چاہے، لیکن کن لا او پکی گئے عصر دی صدا آج بھی تیرے مشاہ میں جانو معطر کر دی نظر آئے گی کہ اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اسلام دے پیغام نو دنیا تک منتقل کرنا چاہتے ہو، تو سا مصطفیٰ دے حسن و جمال تو لے کے جود و نوال دا تذکرہ کرو، یہ ساڑی خصوصیت ہے، اور ایدے نال جڑ کے اسیاء کریں سارے نبیوں کے مگر آقا کا من سب جدا ہے۔ اگر تسا چاندی ہو پریشانی تو نجات مل جائے، مصیبت تو چھٹکارا مل جائے، دکھا تو پریشانی تو نجات مل جائے، پھر اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، اے مجرب نسخہ سانو ساڑے وڈیاں نے دیتا ہے۔ بخاری آندے نے مصطفیٰ دے صحابی نے آکھرا اذکر احب
الناس الیک، انہوں یاد کر جدے نال سب تو زیادہ پیار کرنا ہے. انہیں اماں نہیں آکھی، ہائے ابا نہیں آکھیا، انہیں مصطفیٰ دا نام لیا. آندے نے دردہ پیڑا انجی مک گئیاں، دردہ پیڑا جاندیاں رہیاں. اج ساری دنیا پریشانیاں دے منجدارچ ڈگ دی پئی، مصیبتاں دے گھمر گھیرچ پھس گئی ہے. تے بچن دا طریقہ ایک ہی ہے، اپنی خلوت جلوت اللہ دے حبیب دے حسن و جمال تے جود و نوال نال جوڑ کے آکھو سارے نبیوں کے مگر آقا کامل سب جدا ہے، وہ امام سفید یا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. ایک کسے نے آکھیا نبی نو دیوار دے پچھے دی خبر نہیں. میں کہا غیرت تماشا گئے تے دس دے تیری تحقیق اسلام نو فائدہ دیتا یا نقصان. کسی آکھیا نبی نو کل دا پتہ نہیں ہے. میں کہا تیری تحقیق نے دین نو فائدہ دیتا یا نقصان. کسی آکھیا نبی کچھ نہیں کر سکدا. میں کہا تیری فکر نے دین نو فائدہ دیتا یا نقصان. او جدو تو نبی نو تولن بہ گیا رب دی بلو خیر بھی گئی ہے، برکتاں بھی اڑ گئیاں. پھر جہالت نے انج تاریکی بچھائی ہے کہ ذلت رسوائی مقدر بن گئی ہے. تے آج بھی ویکھ لے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، فقیہ عصر دے مزار تو لے کے استاذ الکل دے مزار تک، استاذ الکل دے مزار تو لے کے حضرت امیر المجاہدین داتا پاک دے شہر چ لیٹن والے دے انہاں دیاں مزاراں دیاں رونقاں دس رہیاں نے جڑے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گل چ پا کے اور نور منتقل کر کے آئے نے. اج بھی رحمت تے برکت انہاں تے کنج پئی اتر دی ہے. لبیک لبیک. اے معاملہ نکا نہیں ہے، مولویاں دا نہیں ہے. یہ دے پیچھے جیڑی جماعت جیڑا لیڈر جیڑی قوم ہوئے سمجھ لے عالم کفر دا حصہ بن چکی ہے. جس پیر دی محفل اندر، جس مولوی مدرس محقق دی مجلس اندر نبی دا ذکر نہ ہووے تے ذات نو ذات دی پذیرائی ہووے او دے کل بھی بچ. جیڑا اپنے نعرے وال اپنی ذات دی پوجا پاٹ والا آوے وہ نکا گدی مشین ہوئے یا وڈا، وہ چھوٹی پیڑ ہوئے یا وڈی پیڑ ہوئے، وہ دے کل بچ کے دسنائی. جڑا اپنی کرسیاں تے اپنے ممبراں تے اپنے تشخص تے لڑدا نظر آوے وہ دے کل بچ جا. او دے نال ٹر پے جڑا کہ میری کی اوقات نعرہ مصطفیٰ دا، نعرہ حضور دی عظمت دا. ایک ہی فرق ہے فقیہ عصر دے عرس اندر اور دیگر گدی مشینہ دے بزرگان دے عرس اندر. اوتھے آنے نے ساڑھے وڈے دی گل، ایتھے پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب آنے نے آمنہ دے لال دی گل. بیمار بن کے نہیں ہوشیار بن کے بولو. اتھے سجے کھبے ہوئے ساڑھے بزرگان دی گل. اسا کیا سارے بزرگان دی بزرگی دی خیرات گنبد خضرہ دی خیرات دانائی تے ہے. ایس ویلے پوری امت بالخصوص توڑا تے ترہ امتیاز ہے. قدم قدم دے اتے جہالتاں بنڈیا جا رہی نے. پچھلے دن اندر عجیب غریب تماشے جدو بھی پاکستان دے بدنصیب جاہل بیچارے یورپ دے تلوے چٹ کے آمن والے گل کر دینے چرچل نے کہا تھا عدالت انصاف فراہم کر رہی ہیں. چرچل نے کہا تھا. پھر ایک بی بی بولی چرچل نے کہا تھا. میں کہا اے دسو چرچل دیو پترو کائنات انصاف چرچل نے کیتا ہے یا محمد پاک دے شگرد عمر نے کیتا ہے؟ ہولی ہولی بولو. مولوی
تسی شدت پسند آ کو شدت پسند آ جاہلا کو تو ڈجی میں کلیجہ ٹھنڈا ہوندا کرو لیکن قسم خدا دی اسے نے جدو بات نبی دیا وے ذرا زبان سنبھال کے بولیا کرو ادو اسا موت دے مرحلے تو اگے بڑھ جانے ہاں ایک کیڑا مسئلہ ہے زندگی تے موت دا مالک تے میرا رب ہے لیکن جڑی حضور دے نا تے آوے اس تو کو بڑی چس ہے چرچل نے یہ کہا تھا فلاں نے یہ کہا تھا اچھا کہ انہوں نے پوچھ خالد بن ولید آنن مدائن فتح کرن لئی اسی جدو دجلہ دے کنارے پہنچے ہاں دریا تے نہ کشتی نہ پلے مصطفیٰ دے دین دے مجاہدان دے سینے مچل رہے نے ایک دے نوجواناں نو ویکھیا کرو کڑیاں تے بیڑیاں پا کے جی میں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے ہوندے نے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول انہاں نو ویکھیا کر اینے ماواں دے پتر اینے او نوجوان جنہاں تے اج بھی آسمان دے تاریاں تو لے کے مصطفیٰ دے غلاماں تے آسمان دیا نظراں اج بھی فخر پیاں کر دیاں نے انہاں نو بھی زندگی پیاری ہے انہاں دی بھی خواہش ہے کہ جیوی ہے لیکن اگر بتی چوک دے اندر نوجوان دے سر تے گولی لگے انہوں آکھیا جاوے تینو گھر لے جائیے آندھے نا میرے مرن دا ویلا قریب آ گئی ہے او مینو گھر لے جا کے نہ مارو محمد پاک دی عزت و ناموس دی حفاظت والے لشکر وچ مینو مرن دے وہ تاکہ جدو میرا وجود جاوے مخدومہ کائنات محسنہ کائنات سیدہ کائنات ادو فرماویں کہ اے میرے حسین دے لشکر دا سپاہی آگی آئے او میرے پیارے پیرو او مٹھیو سجادہ نشینو او معزز سیدو وڈیاں گڈیاں تے سونیاں گڈیاں والے ہو لکھاں تے کروڑا مریدہ والے ہو تیرے نزدیک سینہ تان کے نعرہ لانا مناسب نہیں ہے تیرے نزدیک حجرہ گھر چھوڑ کے ناموس رسالت دی بات کرنا مناسب نہیں ہے تا پھر میں نو تھوڑا جیا جواب تا دے جیڑا روضہ رسول دا گدی نشین کربلا وچ گیا ہے جیڑا 1,00,000 نمازاں دے ثواب والے حرم خدا بندی دا متولی تے امام جناب کربلا گئی ہے 50,000 نمازاں دی ثواب والی مسجد دا خطیب و امام کربلا وچ گئی ہے او کلا نہیں گیا اکبر دی جوانی لٹائی ہے انہیں اصغر ہتھاں تے کٹایا ہے انہوں محمد لٹایا ہے اگر اے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں نو ذرا سوچ کے دس حسین پاک نو کس کھاتے لکھیں گا سانو ہی جواب دے گھر چھوڑ کے چوک سڑک چراہے تے عالم کفر دی آنکھیں تک پا کے ستی ہوئی قوم نو بیدار کرنا مناسب نہیں میرے پیارے بزرگ میرے معزز شیخ میرے حضور سجادہ نشین میرے نکے وڈے صاحبزادے پیرزادے میں نو دسو پھر او کردار نو کیڑے کھاتے پاؤ گے تھوڑا جو ہولی بولو اس تو بھی ہولی بولو اسلام دی تاریخ ہنجوہ نال نہیں بن دی اے دے لئی کربلا بدر احد حنین تبوک یرموک سجدن خدا را اسلام دے حسن نو کمزور نہ کرو عالم کفر کل ڈائریکشن لے کے جنہ مولویاں جدید مولویاں نے عالم کفر دے خوف تو فکر بدلیے نا اللہ دی عزت دی قسم انہاں جو گے رہ گئے بڑے بڑے قداور لوگ انہاں فکر کمزور کیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے چلو عالم کفر وہ کدو خوش ہوئے گا تیرے تے خوش ہو نہیں سکتا ہو اقبال نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد کو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ کا کپا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا انہیں سارا بنایا کہ نہیں بنایا انہیں کرونا دی آڑ چلے کے ایسی شدت پیدا کی تھی ہاتھ نہ لاؤ مردے دے نیڑے نہیں جانا انوینجی پور دینا ہے اس تو ڈرا دھمکا کے شروع ہویا ہے مڑ انہیں ایسو پیس تے مڑ چھکے تے مڑ چاڑدا انہیں امام کعبہ نو جرگمال کر کے انہیں آخر تینوں میں نو کمزور کیتا کہ نہیں کیتا دنیا رون دی رہی ہو اندر خدا دیو بندے ہو رب رسے نو منا لو
بندے تو ہون بھی مر رہے ہیں، کرونا تو ہون بھی ہے، لیکن ہون کیونکہ عالمی دنیا دا ہدف پورا ہو گیا، ہون معاملہ ختم، بیماری اجے بھی نہیں مکی، اجے بھی جاری ہے، لوگ مر بھی رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، ظاہر بیماری ہے، احتیاط کرو، لیکن سانو وہ درس پہ دیں دے ہو جدو سانو دسن والے انو اسی ایک جا کیا محراب و منبر نو اہمیت نہ دیو، انہاں پیوماں نو تے دسو، احتیاط اور دنیا کو بتاؤ، مصطفیٰ کا دین الحمدللہ ہر روز ہاتھ دھونے کا نہیں، ہر نماز میں وضو اور ہر وضو میں 3 بار ہاتھ دھونے کا فلسفہ مصطفیٰ کا دین تو 14 صدیاں پہلے دے چکا ہے، تھوڑا جو ہو رولی بولو، لیکن مسئلہ ہے تیرا میرا پیغام مولویوں کا کون پیغام، یہ کیا پیغام ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اسا کیا کوئی بات نہیں ہے، اسا عالمی دنیا نو دسنا چاہنے ہیں، ساڑی ضرورت غیرت فکر نو سامنے رکھ لو، قسم پروردگار دی عزت دی، تساں جتنے دجالی فرقے تے فتنے وجود چلے آون دی کوشش کرو گے، ساڑے کول ایک کوئی ہتھیار ہے ضرورت غیرت والا، اسا وہ سامنے استعمال کر کے آکھاں گے، تہاڈی موت اسے وچ تہاڈی ہلاکت اسے وچ، سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا من سب جدا گئے، ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، جنہاں لوری وچ سنیا مل کے آکھو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے۔ کدے فنکار اتر رہے ہیں، کدے گلوکار، کدے اداکار، ٹارگٹ ایک کی ہے، خواہش ایک کی ہے، محققین دی خواہش ایک کی ہے، نئے جدید لوگ یوں نہ کرو ایسے کرو، ویسے نہ کرو ایسے کرو، او تے فرقہ اپنی موت مر چکے آئے، او دے بانی تے یہودیاں دی جھولی اچ بیٹھ چکے نے، جنہاں حالانکہ بڑی جگہ مرکز اسلام دے بیٹھن والے لوگ انہاں مصطفیٰ تو رخ جو پھیرے ہیں، 20 کلو دی تلوار چاہ کے ٹرمپ نال نچن کے نہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن دا استقبال کر کے انہاں اس مسلمانہ دی پیٹھ چھرا گھونپیا کے نہیں، دنیا وچ انتہا پسندی نو فروغ دے کے سرکاری تھاواں تے راتوں رات مرکز بناون والے کمزور ہوئے نے کہ نہیں، اج پھر دنیا اس نتیجے تے پہنچی ہے، جدو ریال دی سپورٹ مکی ہے، جدو ڈالر دی ٹیک مکی ہے، جدو پاؤنڈ دا سہارا مکی آئے، انہاں دی فکر ختم ہو گئی ہے، اور جنہاں دی فکر احمد رضا نے آمنہ دے لال دی عظمت نال جوڑی ہے، رسول اللہ دی عزت نال جوڑی ہے، مصطفیٰ دی محبت نال جوڑی ہے، جنہیں دسیائے ادب مصطفیٰ اے تصور موجود ہے، اس کے مصطفیٰ دا فلسفہ کیے، اور کائنات عالم اندر سروائیو کرن دا ذریعہ ایک کیجے، کائنات دیاں تناباں کھچن دا ذریعہ ایک کیجے، نظام کائنات نو خیر و برکت نال جوڑن دی ایک کی ضرورت جے، آؤ محمد عربی دی غلامی نل جڑ جاؤ، قرآن دا اعلان بھی ایک ہی ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، قرآنی فلسفہ بھی ایک ہی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بیمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سیاسی گروہ نال جڑے لوگوں، مذہبی جماعتاں نال اٹیچ لوگوں، اپنے اپنے لیڈران دی فکر نو پرموٹ کرن والے ہو، اللہ
اللہ دی کبریائی دی قسم ہے فقیہ عصر تو لے کے پروفیسر ظفر الحق تک فکرے گی ہے آؤ اپنے بچیاں نو دس دے ہو لیڈر جنازے تے مشکل پہنچے گا قائد جنازے گاہ تک نہیں آئے گا توڑی جماعت دا لیڈر توڑی میت تک نہیں پہنچے گا توڑے عزیز و اقارب پوری دنیا وچ گھومے ہوئے پھر جناب بکھرے لوگ نہیں آمن گئے لیکن جس مصطفیٰ دے نا تے جیندے تے مردی ہو اس نبی دی غلامی نل جڑ جاؤ گے پھر کی ہوئے گا اما بوہا پکڑ کے روے گی بہنا تحلیز پکڑ کے رومن گیا ماما گھر بے کے رومن گیا یار چار پائیاں لجا کے رومن گے لیکن قبر دی تاریکی نو اجالے وچ بدلن والا آمینہ دلال جلوہ کر لیکن ہو دے لئی ضروری ایک کوئی چیز ہے دس دیو اسا سب کچھ ہاں بعدچ نبی دے نوکر نبی دے نوکر نبی دے نوکر میں نے تو سلمان رشدی نے جہاں جانا تھا میں وہاں نہیں گیا وہ ایک فتنہ ہے اسا کہ انہوں نے دس ان سے بات کر ہمیں پتا ہے تم لوگ کیا ہو یورپ دا ویزا بچان لئے پیر بھی چپ لیڈر بھی بولو اس کو کون ہاتھ ڈالے تو پھر جو ہاتھ ڈال رہے ہیں ان پر زبان کھولتے ہوئے ذرا سوچ کے بولا کرو ایسے ہزاروں لیڈر محمد عربی کے اس غلام کے جوتے پہ قربان جو نہ دھوپ کی پرواہ کرتا ہے نہ چھاؤں کی نہ فور شیڈول کی نہ پرچے کی سینہ تان کے کھڑا ہو کے مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے اے او ماما دی لوریاں تے پیوواں دی حلال کمائی دا سرے کہ وہ پھر اج بھی ہر فرد میدان عمل کہہ رہے ہوندا ہے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے ہماری سانسیں مل کے بولو ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی غم صدا کریں گے مل کے بولو دس دے وہ بزرگاں دا دیتا ہویا سبق بھولے نہیں بزرگ جوان آکھو رگوں میں جب تک لہو ہے باقی مل کے بولو رگوں میں جب تک لہو ہے باقی رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے کر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے کر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی رگوں میں جب تک لہو ہے باقی ڈالر پاؤنڈ ریال تے وکن والیاں نو ذرا ہاتھ لہرا کے دس دے وہ رگوں میں جب تک لہو ہے باقی امیر المجاہدین دی روح نو خوش کر کے آنکھوں رگوں میں جب تک لہو ہے باقی 7 ستمبر 1974 اندر ختم نبوت کے دشمن دے وجود کل ٹھوکن والے امام نورانی نو روح نو راضی کر کے آنکھوں رگوں میں جب تک لہو ہے باقی استاذ الکل علامہ بندیالوی دے دیتے ہوئے سبق نو دورا کے آنکھوں رگوں میں جب تک لہو ہے باقی تاج الفقہا اللہ تیرا سایہ دراز رکھے تیرے محبت کرن والے تواڈے سبق نو یاد کر کے تواڈے لئی دعا پہ بنگ دینے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے وہ 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے
کا کوئی غازی، وہ 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے کا کوئی غازی، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن۔ اور توڑا خیال ہے انہاں دا علم الدین مر گیا، ممتاز تختہ دار تے چڑھ گیا، انہاں دا فضل اکال پانی ٹر گیا، کفایت علی کافی تختہ دار تے چڑھ گیا، امیر المجاہدین چلا گیا۔ اور اللہ دی عزت دی قسم ہے اے ہر بچہ ہر نوجوان اے انس تے جناب سعد بن کے، حضور دا غلام بن کے، ہادی ماتر بن کے، اے محمد عربی دا نوکر ہر دشمن رسول نو للکار کے پیاگر رکھوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے۔ پیرانی چودھری عمل کا نواباں دی اپنی ذات نو پروٹیکشن دی دے باری ہے، مصطفیٰ دا نوکر در سردار دی آخرے آئے، یہ رب رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے۔ وہ 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے کا کوئی غازی، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن۔ اور نارو دا درندہ، او امریکہ دا ویشی، او جرمنی دا کتا، تیرا خیال ہے قائد اعظم دے ملک چ، اقبال دے ملک چ، جماعت علی دے ملک چ، تیرے سارے گماشتے تبو چودھری اعتزاز احسن جینے، اللہ دی عزت دی قسم ہے اے دھرتی اگر سائنس دانا وچ اگر ڈاکٹر عبدالسلام جیسا غدار پیدا کر دیئے، اگر پروفیسرہ وچ غدار پیدا کر چکی ہے، تا اے دھرتی اللہ دی قسم امیر المجاہدین بھی پیدا کر چکی ہے، اے دھرتی غازی ممتاز بھی پیدا کر چکی ہے، اے دھرتی جناب محمد عربی دے او غلام پیدا کر چکی ہے، جڑے شہراں تے بستیاں کریاں تے گوٹھاں اندر ہر تھاں تے ایہی کہہ رہے نے رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ آؤ ایس ویلے پھر محبت نال میں اہل سنت دے عظیم مرکز، اسلام دے مضبوط قلعے، دین محمدی دے نور ونڈن والے عظیم مرکز بیٹھ کے میں اپنے حکمرانوں نو میٹھی زبان نال محبت دا پیغام دے رہے ہاں۔ جو کم تساں یوم پاکستان تے کیتا، پاکستان دیاں دھیاں نچا کے 75 کروڑ تو 110 ارب روپیہ اس مجرے تے لا کے جو تساں چہرہ دنیا دے سامنے ساڑی نئی نسل دا پیش کیتا، ساڑے سر شرم نال جھک دے، ساڑے کلیجے پھٹ رہے نے۔ قسم رب کعبہ دی اسی تاج الفقہا استاذ العلماء دا سامنا کنج کریے، جنہ سانو پاک صاف شفاف ملک دیتا، اسی کس منہ نال سامنا کرانگے استاذ الکل علامہ بندیالوی، قائد ملت نورانی، امیر المجاہدین امام عظیمت، مجاہد ملت علامہ نیازی، علامہ اقبال قائد اعظم دا کس منہ نال اسی سامنا کرانگے؟ ساڑے خلاف بھونکن والے ہو،
جو مرضی آکھو، لیکن میرا دل کردہ ہے کہ میں علامہ اقبال تے قائد اعظم دا بھی عرس منایا کراں، جنہاں سانو ایسی خوبصورت خطہ دنیا دے نقشے تے کھچ کے دیتا. اے دے پیچھے کتنیاں بہناں، کتنیاں ماما، کتنیاں بزرگاں، کتنیاں جواناں نے خون دیاں ندیاں دے کے دنیا دے نقشے تے ایک نظریاتی سٹیٹ قائم کی تھی. میاں شہباز شریف صاحب، سانو افسوس ہے، یقین ہے مینوں رائے ونڈ دے اندر آرام کرن والا میاں محمد شریف دی روح بہت تڑپی ہوئے گی تیرے اس گھٹیا عمل تے، تیرے اس گھٹیا عمل تے تیرے وڈیاں دی روح نو ضرور تکلیف ہوئی ہوئے گی. قوم دیاں دھیاں نچائیاں تو رقص و سرود دی محفل سجا کے پاکستان دے نقشے نو عجیب رنگ پیش کیتا. مولانا فضل الرحمان صاحب دے لخت جگر صاحب وزارت دے نشے وچ تو مست ہو کے بیٹھا رہیا، پتہ کر مفتی محمود دی روح کتنی تڑپائی ہونی ہے تو. پتہ کرو شیری رحمان تے مطمئن نے ظاہر ہے جڑا اس محلے چو اس ماحول چو آوے او دا کی ہے دے نال تعلق ہے، لیکن دسو تے صحیح وڈیاں دیو پترو اپنے آپ نو کی جواب دیو گے؟ ساڑھے سر شرم نال جھک گئے. کاش وزارت عظمہ دے نال نال جڑے ہوئے وزیر مشیر، کاش اس دن تم سارے مر گئے ہوتے، لیکن بغیرتو تم نہیں مرے. سمجھ لو ہمیں تم نے مار دیا ہے. 1 ارب روپے اپنی بیٹیوں کو، پاکستان کی بچیوں کو نچا کر تم لطف اندوز ہوتے رہے. تم نے پاکستان کے بانیوں کی روحوں کو تڑپایا ہے. تم نے شہدائے پاکستان اور شہدائے اسلام کے خون سے غداری کی ہے. کوئی چوکوں پہ ناچ گانا کروا کے، کوئی پارلیمنٹ کا سہارا لے کے، جنا سینٹر میں ناچ گانا کرا کے. یہ سنو، چوکوں اور چوراہوں میں نچانے والا بھی بغیرت ہے، اور جنا سینٹر میں پاکستان کے اس آزادی کے دن بھی نچانے والا بغیرت ہے. ہم اس پہ کوئی کسی بھی حوالے سے نرمی نہیں رکھتے. کاش یہاں نور الحق قادری مر گیا ہوتا اور وہاں قائد ملت اسلامیہ کا بیٹا چھوڑ کر اس دن اس کو کہہ رہا ہوتا کہ میرا ایسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو ناچ گانے کو پاکستان کے آزادی کے دن پر اس انداز سے پیش کر کے میری قوم کی اور نظریہ پاکستان کی توہین کرے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا تب ہوتا ہے جب غیرت اور حمیت زندہ ہوتی ہے. ہم اس پورے ماحول کو کنڈم کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اور آپ کے اس قدم اٹھانے پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں سے، ظالموں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اپنی شدت کو، غیرت کو، حمیت کو اس ملک کی جڑوں کے لیے، ملک کی سرحدوں کے لیے رکھو. ہمیں سلام ہے اس فوجی پر، ہمیں سلام ہے اس سپاہی پر جو دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے اپنی جان کے آخری خون کے قطرے تک سوئی ہوئی قوم کی بیٹی بہن ماں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ، گلی میں، چوراہے پہ کھڑے ہو کے حفاظت پر مامور ہے. اس کو سلام ہو. لیکن اللہ ہمیں ایسے بدبخت لوگوں سے محفوظ فرمائے جو دن بدن ہمارے تشخص کو مجروح کر کے غیرت و حمیت کا سودا کر کے ایک نئی فکر میں لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو مجھے یہ کرنا ہے، بس صرف آنکھ کھولنا ہوگی، جاگنا ہوگا. جتنے بھی روپ ہیں یہ بڑے عجیب روپ ہیں. فرانس کے لیے اور ہیں، امریکہ کے لیے اور ہیں، ظاہر کے لیے اور ہیں، باطن کے لیے اور ہیں. لیکن اللہ تیرا شکر ہے، خرید و فروخت کی منڈیوں میں، بروکروں اور دلالوں کے ہجوم میں، بکاؤں اور بازاریوں کے لشکر میں کتنی وہ مقدس ماں ہے کہ جس ماں کا بیٹا سینہ تان کے کہتا ہے بس انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس فلسفے میں جڑ جاؤ گے، پھر ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا ہر طرف عجیب نظارے ہوں گے. پھر مائیں بانج نہیں ہوں گی، پھر مائیں یورپ کی ہوں یا امریکہ کی، دشمن کا گردن دبوچ کر اس کے وجود میں خنجر پار کر کے بتانے والی ہوں گی ہم نے بچوں کو ناچنے اور گانے اور نچانے کے لیے نہیں پیدا کیا،
ہم نے اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس پر گردن کٹانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اس مرکز اسلام کو برکات، آپ کو قدم قدم پر خیر اور سیلاب میں گھرے ہوئے میرے پاک وطن کو، پاک وطن کے باسیوں کو، جو پانی ان کے املاک اور مال جان کے نقصان کا باعث بنا، اللہ اسی پانی کو ان کی عزت، روزی اور رزق کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے گھر کا گھر ہی سپردے خدا کر دیا، اسے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت السلام۔ گلشن وحدت کے پھول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ مولا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے سیدنا علامہ جار محمد صاحب بندالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مقدس نشست کو اپنے شد دربار میں منظور و مقبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور کفارہ سیئات بنا دیں۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، علماء امت کے وسیلہ سے، علماء ربانیین کے وسیلہ سے، اولیاء کاملین کے وسیلہ سے، خصوصاً سیدنا علامہ جار محمد صاحب بندالوی کے قدموں کے وسیلہ سے ہم سب کی چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین اس مقدس محفل کے وسیلہ سے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات دلا، پریشان حالوں کی پریشان حالیاں دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اے محفل کے وسیلہ سے ہم سب کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا سیدنا علامہ جار محمد صاحب بندالوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے مرید اور متعلقین جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، ان کو قدم قدم پر ہزار نیکیاں عطا فرما۔ جو بھی سامعین اس محفل میں موجود ہیں، سب کی دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے الہ العالمین اس مقدس محفل کے وسیلہ سے علماء اہل سنت کو لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، خصوصاً حضرت قبلہ والے سب کو صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرما۔ ہمارے اس مدرسہ کی رونق اور صدر مدرس مفتی حسین علی صاحب اور مولانا محمد سرفراز صاحب کو صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو طلباء اس مدرسہ میں زیر تعلیم ہے، ان کو عالم بعمل بنا۔ اے الہ العالمین اس مقدس محفل، اس مرس شریف کی تمام محافل کا انتظام کرنے والے مفکر اسلام پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب کو صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دارالعلوم جامعہ مزاریہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم کو تمام عملوں میں للہیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سیدنا علامہ جار محمد صاحب بندالوی کی درجات قبر شریف میں اور زیادہ بلند فرما۔
اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو بھی خواہشات مریدین متعلقین دوست احباب لے کے آئے ہیں اس مقدس محفل کے وسیلہ سے ان کی جائز دینی دنیاوی خواہشات پوری فرما دے۔ اے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سیدنا علامہ یار محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے وسیلہ سے جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان کے مال میں، اولاد میں، دین میں، دنیا میں، کاروبار میں، زمینوں میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ ہی خالد حسنین خالد کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم کو للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔